بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین۔ مبطلات وضو کے حوالے سے کچھ چیزیں گوش گزار کرنا ضروری ہیں، اس لیے کہ ہم دین کو لے کے بعض اوقات ان چیزوں میں پریشان ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ہم دین کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ تو وضو کے مبطلات کے حوالے سے بھی بہت سی مشکلات پائی جاتی ہیں، اور کچھ میرے سے سوالات جو پوچھے گئے اور کمنٹ باکس میں بھی کچھ سوالات ہیں جو پوچھے گئے کہ کیا ان چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس مشکل کی آسانی کے لیے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس قسم کے مسائل میں ہم گرفتار ہیں کہ جن کا وضو کے باطل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً کہ دوپٹہ سر سے اتر جائے تو کیا وضو باطل ہو جائے گا، یا لباس چینج کرنے سے، لباس بدلنے سے وضو باطل ہو جائے گا، یا کہیں سے گزر رہے تھے گانا لگا ہوا تھا، گانا سننے سے وضو باطل ہو جائے گا، یا اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پریشان کرتی ہیں کہ آیا ہم نے کچھ کھا لیا ہے، کھانے پینے سے وضو باطل تو نہیں ہو گیا۔ تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ وضو ہے، روزہ نہیں ہے۔ کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، وضو نہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مشکلات پائی جاتی ہیں کہ وضو کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے۔ تو شرعاً میں آپ کے سامنے آج بتا دیتی ہوں کہ شرعی اعتبار سے جو ہے تمام مجتہدین کیا کہتے ہیں۔ تو سب کے نزدیک واضح ہے کہ وضو جو ہے یہ صرف 7 چیزوں سے باطل ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ 8ویں چیز کوئی نہیں ہے۔ چاہے سر سے دوپٹہ اتر جائے، چاہے کچھ کھا پی لیں، چاہے موسیقی کی آواز کانوں میں پڑ گئی، یعنی کسی بھی چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ جب آپ نے قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کر لیا ہے تو ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز واقعہ ہوگی تو باطل ہوگا، وگرنہ آپ اسی وضو سے اپنے نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کے حروف کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ 7 چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو وضو کو باطل کرتی ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: پیشاب، نمبر 2 پاخانہ، نمبر 3 معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے خارج ہو، یعنی مقعد مقام پاخانہ کو کہتے ہیں، وہاں سے اگر ہوا خارج ہو تو وہ وضو باطل ہو جائے گا، اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4 نیند کی وجہ سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسی نیند نہیں کہ جو ایسی ہلکی پھلکی اونگ اگر انسان کو آتی ہے لیکن وہ اس کے کان سن رہے ہیں کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کے کان سن پا رہے ہیں، یا اس طرح کی نیند ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بس غلبہ ہے، غنودگی ہے، لیکن آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کیا چیز دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس ہلکی سی نیند سے باطل نہیں ہوتا، بلکہ ایسی نیند کہ جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں نہ کان سن سکیں، یعنی جو غالب نیند آتی ہے انسان کے اوپر کہ نہ تو اس کی سماعت پہ اس کا اب قابو ہے اور نہ ہی اس کی آنکھیں کچھ دیکھ پا رہی ہیں، تو اس والی نیند سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں لیکن کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہوتا۔ اور 5ویں چیز ایسی حالت جس میں عقل زائل ہو جائے، مثلاً دیوانگی، مستی یا بے ہوشی، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور 6ٹھی چیز خواتین کا جو مسئلہ ہے استحاضہ، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ استحاضہ قلیلہ ہی ہو، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہوگا۔ اور استحاضہ کے جو مسائل ہیں ان پہ ایک الگ ویڈیو بھی ہو سکتا ہے، میں بنا دوں۔ اور ویسے میں یہ بھی آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس چینل کو جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں ویڈیو کو، تاکہ یہ علوم جو ہیں، حقیقی علوم آل محمد علیہ السلام جو ہیں، یہ پھیلیں، اور جتنا یہ چینل گرو کرے گا اتنا ہی علوم دوسروں تک پہنچیں گے اور اس میں آپ کا بھی نیکی میں حصہ ہوتا جائے گا۔ اور 7ویں چیز جس سے وضو باطل ہوتا ہے وہ ہے جنابت۔ تو اس کے علاوہ جو ہے 8ویں چیز کوئی نہیں ہے کہ جس سے وضو باطل ہوتا ہو، اس لیے تمام چیزوں کو، توہمات کو یا پھر جو ہے ترک کر دینا چاہیے۔ اور یہاں پھر پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم نہا لیا ہے تو کیا وضو کی ضرورت ہے یا نہیں، تو وضو کی ایک اپنی الگ حیثیت ہے، چاہے نہا بھی لو لیکن نماز کے لیے وضو کرنا ہی ہوگا،
کیونکہ وضو جو ہے یہ اطاعت الہی کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، لیکن وضو جو ہے یہ وہ بتاتا ہے، وضو کا کرنا، کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ جو ہے عبادت ہے، یہ اللہ کی اطاعت کرنا۔ تو اس طرح سے وضو جو ہے اس کا وہ کرنا ہی ہوگا، چاہے 10 دفعہ کوئی نہایا ہو، لیکن جہاں پہ وضو کرنا ہے جن چیزوں کے لیے، ان کے لیے لازمی کرنا ہی ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں، اور اگر کسی چیز میں کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔